السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریز اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ کیسے ہو آپ سب دوستو؟ آج میں سارا دن بزی رہی ہوں۔ پہلے تو اکیڈمی جاؤں اور آج میں روئی بھی بہت ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ بتاتی ہوں آج آپ کو میں کیوں روئی ہوں۔ آج ہوا یہ ہے کہ ہماری ایک کلاس میٹ ہے، وہ مطلب میری بہت قریبی دوست ہے، ہم دونوں ایک ہی بینچ پہ بیٹھتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ان کی جو تھی مدر کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ تقریباً 1.5 منتھ سے آ ہی نہیں رہی تھی اکیڈمی میں۔ ہم پوچھتے تھے یار کیوں نہیں آ رہی، مطلب جب سے چھٹیاں ختم ہوئی ہیں ہماری، تو وہ بس 1 یا 2 دن آئی ہے اور اس کے بعد اس نے آنا چھوڑ دیا اچانک سے۔ سب کو یہی لگا کہ اس نے اکیڈمی چھوڑ دی۔ تو جب وہ اتنے ٹائم کے بعد آئی تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، بہت دور سے آتی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کدھر رہتی ہے، کیا کوئی سسٹم ہے۔ ہمارے ٹیچرز نے اس کو اتنا انسلٹ کیا۔ ہماری پہلی کلاس تقریباً وہ 9:30 بجے کے قریب، ایک تو وہ لیٹ بھی آئی تھی، تو وہ آئی تو ٹیچر ہمارے سر جو انچارج ہیں سر ناصر، وہ انہوں نے اتنی بےعزتی کی، اس کی اتنی بےعزتی کی۔ پہلے تو ٹیچر کے سامنے کچھ بولی ہی نہیں بندی، بس روتی رہی۔ تو ٹیچر کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا، وہ کوئی ایکسپلیشن ہی نہیں دے رہی، بتا ہی نہیں رہی، ایکسپلین ہی نہیں کر رہی کہ کیوں نہیں وہ آ رہی۔ اوپر سے وہ سائنس بایو کی اسٹوڈنٹ، تو سر کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ سر نے اس کو پھر بہت بےعزتی کی، بہت زیادہ۔ تو پھر جب سر کمرے سے چلے گئے کلاس ختم ہونے پر، تو ہم نے پوچھا یار کیا ہو گیا، تم اتنا کیوں نہیں آئی؟ تو پھر اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی مدر کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنے ٹائم تک نہیں آ سکی کالج۔ ہم سب کو دکھ ہوا یار، اور وہ اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ مطلب میں تو کیا ساری کلاس ہی رونے لگ گئی۔ پھر جو ہمارے ٹیچر کی کلاس ہے سر ناصر کی، وہ آفٹر 3 کلاسز لیتے ہیں کلاس دوسری، تو وہ مطلب سائنس والے اسٹوڈنٹس کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ تو سائنس والے اسٹوڈنٹس جب ان کے گئے تو وہاں پہ سر نے ایک بار پھر سے اس کو انسلٹ کر دیا۔ تو ٹیچر ہمارے اتنے اسٹرکٹ ہیں ان کے سامنے کوئی بندہ فالتو بات کرتا ہی نہیں۔ تو سر نے ایک بار پھر سے اس کو بہت زیادہ انسلٹ کر دیا۔ تو وہ جب واپس آئی، وہ پھر سے رونے لگی، تو مطلب سب کو پھر سے دکھ ہو گیا کہ یار یہ تو غلط بات ہے۔ پھر ہماری جو ٹیچر نائمہ ہے ہم نے ان کو بتایا کہ یہ آج ہوا ہے، مطلب کہ اتنے ٹائم کے بعد آئی ہے کنزا اور اس کی اتنی زیادہ بےعزتی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جو ہمارے ٹیچر تھے ان کو جب پتہ چلا ہے یہ بات کہ وہ مطلب اس وجہ سے اتنے زیادہ رو رہی تھی، تو ہمارے ٹیچر ہماری کلاس میں آئے جب ہمارا ٹائم اوور ہو گیا تھا۔ وہ ہمارے کلاس میں آئے، ان کے ہاتھ میں چاکلیٹس تھی اور انہوں نے کنزا کو چاکلیٹ دی اور ان سے معافی مانگی کہ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور مجھے بس یہی لگ رہا تھا کہ آپ اپنی پڑھائی کو سیریسلی نہیں لے رہے، اور میں بھی اس چیز سے گزر چکا ہوں، میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ تو سر بھی اتنا روئے کہ مطلب بہت ایموشنل قسم کا ہو گیا تھا سب کچھ۔ تو آج اس کو یاد کر کے میں گھر پہ آگے بھی بہت روئی کہ آج یہ ہوا ہے ہمارے کالج میں۔ پھر اس کی فیس کا بھی ایشو ہو گیا تھا کنزا کی، تو میری ایک فرینڈ نے ہیلپ کی ان کی، میں نام نہیں لوں گی کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گی، تو میں نام نہیں لوں گی۔ انہوں نے ہیلپ کی اس کی فیس ادا کرنے میں، کیونکہ اس کے بابا بہت پرابلم میں تھے۔ اور یار لائف میں دنیا میں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت ہی زیادہ اچھے لوگ ہیں، اور مجھے جو لوگ ملے ہیں فیس بک کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو، یہاں پہ یوٹیوب کے تھرو، بہت اچھے ملے۔ خاص کر یہ جو میری دوست ہیں یہ مجھے ای بک کے تھرو ملی ہیں، اور آج میں بہت خوش ہوں۔ ٹھیک ہے یہ بات شیئر کرنے والی نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے لگا مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ صرف فیک لوگ ملتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے، بہت غلط بات ہے۔ تو ایک تو آج میں کنزا کی وجہ سے بہت زیادہ وہ رہی ہوں، اور اس کے بعد گھر آ کے گھر والوں نے مجھ سے بہت کام کروائے۔ میرے خیال میں میں اتنا ٹائم فضول کی باتوں میں لگا دیا، اب میں ایپیسوڈ ریکارڈ کرتی ہوں۔ جانے عشقم قسط نمبر 99، تحریر عریض شاہ۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو کل کی طرح اب بھی وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والا واقعہ یاد کر کے اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اسے بالکل بھی تنگ نہ کیا، بلکہ فریش ہونے چلا گیا۔
اور پھر خاموشی سے آ کر اس کے قریب لیٹ گیا۔ وہ سوتے ہوئے بے حد معصوم لگتی تھی، بالکل کسی ننھی سی بچی کی طرح۔ بہت جلد یہ لڑکی پوری طرح سے اس کے خواص پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ اس کے دل و دماغ پر پوری طرح سے قبض ہو رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا، لیکن وہ فی الحال ان فاصلوں کو طے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تب تک اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا جب تک وہ پوری طرح سے اس رشتے پر راضی نہ ہو جائے۔ اس کے دل میں عنایہ کے لیے کبھی بھی کسی طرح کا کوئی برا خیال نہیں آیا تھا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تب عنایہ کے لیے اس کی سوچ میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ ہاں، بس اتنا ہوا تھا کہ پہلے وہ اس کی سالی بن رہی تھی، لیکن اب وہ اس کی منکوحہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ خود بخود اس کے ذہن پر سوار ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں کیا آئی، شناور نے ہر طرح کی لڑکیوں سے اپنا رابطہ ختم کر لیا۔ وہ اکثر اپنا دل بہلانے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے لڑکیوں سے فون پر گفتگو کرتا تھا، لیکن جب اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب اس کے کندھوں پر کسی کی ذمہ داری آ چکی ہے، وہ اپنے آپ ان سب چیزوں سے باہر نکل کر اپنی زندگی کو سیریس لینا شروع کر چکا تھا۔ وہاں لندن میں رہتے ہوئے بھی اس نے دادا جان کا کاروبار ہی سنبھالا تھا۔ ان لوگوں سے دور رہتے ہوئے بھی اس نے کوئی دھکے نہیں کھائے تھے، بلکہ وہ تو وہاں پر بھی دادا جان کا بزنس ہی سنبھال رہا تھا۔ بس اس وقت اس کے گھر والوں نے اس کا دل دکھایا تھا۔ ان لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فی الحال ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی ذات کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ورنہ عنایہ تو شروع سے ہی بہت معصوم تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس سارے قصے میں عنایہ کی کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جس دن اس نے گھر چھوڑا تھا، مقدم اس سے ملنے کے لیے ایئرپورٹ آیا تھا اور اس نے ساری بات اسے بتا دی تھی۔ اسے مقدم کی حرکت پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن اس نے اسے پھر بھی کچھ بھی نہ کہا تھا۔ بے شک مقدم نے بہت غلط کیا تھا، لیکن محبت انسان سے بہت ساری غلطیاں کرواتی تھی۔ ایک غلطی اس سے بھی ہو گئی تھی، جبکہ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے وہ امریش سے محبت کے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب امریش بھی مقدم کے ساتھ کو قبول نہیں کرے گی۔ یقیناً وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گی جو اسے دھوکہ دے چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دادا جان اسے اپنے کمرے میں بلانے والے تھے، اسی لیے وہ پہلے ہی اس سے ملنے کی خاطر اس کے کمرے میں آ گیا تھا، اور جو بات اس نے اسے کہی تھی اسے قبول کرنا امریش کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اس نے اس سے کہا تھا کہ پلیز مقدم کو معاف کر دو، وہ اور اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تمہارے لیے بے حد مشکل ہے، لیکن ایک بار سوچو تو صحیح کہ وہ تمہارے لیے اپنا آپ بدل چکا ہے۔ وہ شخص تمہاری محبت میں ہر چیز سے بغاوت کر چکا ہے اور ایک بہت ہی اچھا انسان تھا، لیکن محبت نے اسے کیا سے کیا بنا ڈالا، اور تم
وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ تمہاری محبت کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے تو وہ تمہاری محبت میں اس سے بھی زیادہ غلط کر سکتا ہے جو کہ وہ کر چکا ہے۔ اسے غلط راستے پر جانے سے روک لو، اسے بچا لو۔ صرف تم ہی ہو جو اس کی محبت اسے دے سکتی ہو، جو اسے چاہیے وہ دے سکتی ہو۔ تم اس کے ساتھ تم اس کے لیے اس کی زندگی ہو۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہیں اتنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ مجھے بس یہ لگ رہا تھا کہ یہ صرف وقتی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہاری محبت میں کیا ہے۔ اس کے سامنے امریش نے کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد اس نے اسے قبول کر لیا تھا، اس کی بات کو سمجھ کر۔ لیکن فی الحال وہ گھر واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور ان 4 سالوں میں اس کی سوچ کا مرکز صرف اور صرف انایا کی ذات تھی۔ اس نے دادا جان سے کبھی بھی انایا کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا تھا، اور نہ ہی اپنا آپ کبھی کسی پر ظاہر ہونے دیا تھا، لیکن آج یہ لڑکی اس کے اتنے قریب اسے بری طرح سے بہکا رہی تھی۔ جائز حقوق ہونے کے بعد، پوری ملکیت ہونے کے بعد بھی وہ اسے اس کی مرضی کے بنا چھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی اسے دیکھتا رہا، جب اچانک ہی انایا کا بازو اس کے سینے پہ آ لگا اور اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر بیٹھی۔ کیا میں کمرے میں آ جاؤں؟ انائش پلیز مجھے آنے دو یار، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تم نے مجھے کل سے کمرے سے نکالا ہوا ہے تو ذرا سوچو میری اس گھر میں کیا عزت رہ جائے گی۔ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے موبائل پر کچھ کرتے ہوئے چہرہ پھیر چکی تھی۔ دیکھیں مسٹر، نہ تو میں آپ کو جانتی ہوں اور نہ ہی میرا آپ سے کوئی واسطہ ہے، پلیز مجھے تنگ نہ کریں، جائیں یہاں سے۔ یار انائش، اتنی سی بات پر اتنا زیادہ غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر ہوا کیا ہے تمہیں؟ اس طرح سے کیوں کر رہی ہو؟ وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا جب کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر وہ کمرے میں آیا تو وہ کمرہ چھوڑ کر چلی جائے گی، اور یہ سب کچھ اس کے صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہو رہا تھا، وہ غلطی جو وہ پچھلے 2 ماہ سے کر رہا تھا۔ اس نے انائش کو اپنی 4 بیویوں کی جھوٹی کہانی سنا رکھی تھی، جو کہ اب سامنے آ چکی تھی۔ پہلے تو گھر میں چلنے والے مسئلے کی وجہ سے اس نے اس بات کو چھیڑا ہی نہیں، لیکن کل رات اسے اچانک ہی یاد آ گئی تھی جب اس نے یمنا کو دیکھا۔ جب وہ اس گھر میں آئی تھی وہ پہلی نظر اس پر ہی پڑی تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ وہ مکرش کی پہلی بیوی ہے، کیونکہ وہ شکل سے کافی چالاک اور سوتن ٹائپ ہی لگتی تھی۔ لیکن انایا نے جو بات اسے بتائی وہ سچ میں اسے غصہ دلا گئی تھی۔ پہلے تو اس بات کو نہیں چھیڑا تھا، لیکن مکرش کو اس بات پر کمرے سے نکال دیا تھا۔ رات کو کہاں رہا اسے بالکل پتہ نہیں تھا، اور آج بھی وہ کمرے میں نہیں آ سکتا تھا۔ صرف فریش ہونے کے لیے ہی وہ کمرے میں قدم رکھ سکتا تھا، اس کے علاوہ اسے کمرے میں آنے کی اجازت نہ تھی، اور گھر کا کوئی بھی فرد یہ بات نہیں جانتا تھا۔ پر وہ مسلسل اس کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ اسے کمرے میں آنے کی اجازت دے لے، لیکن ایسا بھی ممکن نہیں تھا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے کمرے میں آتا تو وہ کمرہ چھوڑ جاتی، اور پھر یہ بات سیدھی دادا جان تک پہنچ جاتی، اور اس کی پوتی کو تنگ کرنے کے جرم میں وہ اسے کیا سزا دیتے، نہ جانے کیا سزا دیتے۔ وہ کافی دیر اس کی منتیں ترلے کرتا رہا، جو اس نے اپنے کان میں ہیڈ فری لگا کر اس کی بولتی بند کر دی، اور پھر اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا تکیہ لے کر ایک بار پھر سے گیسٹ روم میں جانا پڑا۔ ہائے چڑیل، جن، بھوت، کوئی بچاؤ مجھے، وہ چلاتے ہوئے بولی، جب اچانک شناور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ سب کچھ
بہت ہی بے اختیاری میں ہوا تھا، اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ اس کی چیخ و پکار روکنے کے لیے وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آدھی رات کو کمرے میں اس طرح سے پاگلوں کی طرح چلا رہی ہو؟ کیوں اتنی اونچی آواز میں رو رہی ہو؟ کون سا ظلم کر دیا ہے میں نے تم پر؟ وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے اس سے بول رہا تھا، جو اپنی آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ عنایا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں اور اس کی آنکھوں کی شرم و حیا شناور کو بہت کچھ سمجھا گئی۔ وہ اس کی کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی اس حرکت نے شناور کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ بلڈوزر کہیں کے، کیسے انسان ہیں آپ؟ اس طرح اچانک سے ڈرا دیا۔ میرے اتنے پاس کیوں سو رہے ہیں؟ کیا دور ہٹ کر سوئیں؟ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتے ہوئے خود کو نارمل کرتی ایک بار پھر سے اس سے لڑنے کو تیار تھی۔ یار یہ کیا تم نے بلڈوزر لگا رکھا ہے؟ کچھ نیا بولو، کچھ یونیک بولو۔ یہ کیا ہوتا ہے بلڈوزر؟ مجھے تمہارا دیا ہوا نام بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ بھی لڑنے کو تیار ہو گیا۔ اب میں شوہر کو بندر کہتے پیاری تھوڑی نہ لگوں گی۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد اسے بتانے لگی۔ کیا میں تمہیں بندر جیسا لگتا ہوں؟ وہ حیرت سے منہ کھولے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ میں کہہ تو چکی ہوں کہ میں آپ کو بندر کہتے پیاری نہیں لگوں گی، تو پھر بات ختم۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی، جبکہ شناور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اسے بندر کہہ رہی ہے یا پھر نہیں کہہ رہی۔ لیکن پھر اچانک ہی اس کے اندر والا شوہر جاگ گیا۔ وہ اسے بندر کہہ سکتی تھی تو کیا وہ اس سے اپنے کام نہیں کروا سکتا تھا؟ وہ بھی تب جب اسے چائے کی شدید طلب تھی۔ میرے سامنے زیادہ زبان مت چلایا کرو، جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، اس نے حکم دیا تھا۔ عنایا نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں چائے بنا کر لاؤں؟ میں کیا آپ کی نوکر ہوں؟ وہ اسے گھور کر بولی تھی، جب اچانک شناور نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کھینچا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ نہیں، تم میری نوکر نہیں بلکہ میری بیوی ہو۔ اگر میرے لیے چائے نہیں بنا سکتی تو بھی کوئی بات نہیں، زور زبردستی تھوڑی ہے۔ ہم میاں بیوی والے کام کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس انداز میں بولا تھا کہ عنایا کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ ارے آپ تو برا ہی منا گئے۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں صرف آپ کے لیے چائے بنا کر کیوں لاؤں؟ میں اپنے لیے بھی چائے بنا کر لاتی ہوں، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے، مل کر چائے پئیں گے۔ جلدی سے جاؤ اور 2 کپ چائے بنا کر لاؤ۔ وہ اسے آزاد کرتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا، جبکہ اگلے ہی لمحے وہ بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے چائے بنانے کے لیے جانا پڑ گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کافی بے بس محسوس کر رہی تھی، کیونکہ شناور کی حرکتوں سے اور اس کی بے باک نظروں سے وہ کافی تنگ تھی، اور مجبوری یہ تھی کہ وہ بیچاری تو کمرہ چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہ رخصت ہو کر اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی، بلکہ وہ خود اپنے بھائی کے کمرے سے رخصت ہو کر اس کے کمرے میں آیا تھا، اور اس کمرے کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ورنہ اس کی نظروں سے چھپنے کے لیے کہیں بھی جانے کو تیار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجبوری میں پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی، جب نکلتے ہی کوئی اس سے بری طرح سے ٹکرایا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میرا ارادہ تھا ڈبل ایپیسوڈ دینے کا، لیکن سچی کہوں کہ آج کا دن میں نے بتایا آپ کو کہ بہت ہی زیادہ بزی گزرا ہے،
اور اس لیول کا بزی گزرا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکی. میں جنونیت کی ایپیسوڈ لکھنی تھی وہ بھی میں نہیں لکھ سکی, اور میری واپسی بھی بہت لیٹ ہوئی ہے. اور اب سے میری اکیڈمی واپس اسٹارٹ ہو گئی ہے اسٹارٹ ہوئے تو کافی ٹائم ہو گیا, لیکن ریگولر میں نہیں جا رہی تھی. لیکن اب سے ریگولر جاؤں گی تو ہو سکتا ہے میں ایک ہی ایپیسوڈ دے پاؤں. لیکن جانے عشقم کی ابھی میرے خیال میں صرف 9 سے 10 قسطیں ہی باقی رہ گئی ہیں. تو اگر سنڈے کو اگر میں ڈبل ایپیسوڈ دے دوں تو اور بھی کم رہ جائیں گی. مطلب میری کوشش یہی ہوگی کہ 1 تاریخ سے میں فیس بک پر ناول شروع کر دوں. اور فیس بک پر جو ناول ستم جانا آ رہا ہے, محبت بھی میری تنہائی میری جہاں پہ بنی ہے سایاں آ رہا ہے, اس کی 3 ایپیسوڈز باقی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ میں دے دوں گی. آج میں نے تم عزیز کا حاصل ہو کی بھی ریکارڈنگ کی تھی, وہ بھی میں یہاں پہ اپلوڈ کر دیتی ہوں 6 ایپیسوڈ کی. تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.